الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دین اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا مبارک ارشاد گرامی ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنین مسلمانوں کے درمیان فواحش کو، بے غیرتی کو، عریانی کو، نافرمانی کو عام کریں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی. اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کی عید کے اندر شرکت کرنے سے اور اس کے اندر حصہ لینے سے اجتناب کرو. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا. اس دین کے اندر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، ہر موقع سے متعلق ہدایات ہیں، اور اس بات کو اپنے تو اپنے پرائے بھی مانتے ہیں. ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا: یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے پیغمبر تم کو ہر کچھ سکھلاتے ہیں، حتیٰ کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اجل، جی ہاں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر مہربانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں سے زیادہ اور ایک باپ سے زیادہ اس بات کا خیال رکھا کہ ہم کو انسان بنائے، ہم کو انسانیت سکھلائی، ہم کو زندگی گزارنے کا طور و طریقہ سکھلایا، ہم کو یہ سکھلایا کہ ہم اتنی باریک بات کہ ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں تو کیسے بیٹھیں، کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہو، ہماری پشت قبلے کی طرف نہ ہو. اور ہم کو یہ بھی سکھلایا کہ ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کریں. ہم کو یہ بھی سکھلایا کہ ہم کھانے پینے کی چیز سے استنجا نہیں کریں. ہم کو یہ بھی سکھلایا کہ ہم لید جو سوکھ چکی ہو اس سے استنجا نہ کریں. ہم کو یہ بھی سکھلایا کہ ہڈی، روٹی اور شیشے سے استنجا نہیں کریں. تو یہ ہمارے دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے. تو میرا عزیز دوستو، بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک باریک باتیں بتلائی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتیں نہ سکھلائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے متعلق بھی ہدایت عطا فرمائی. ایک موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ جانور کو ممبر کے طور پہ استعمال کریں، یعنی اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو وہاں پر جانور کے آرام کا بھی خیال کیجئے، اس کے اوپر سے بوجھ اتار دیجئے اور آپ خود بھی بیٹھے نہیں رہیے بلکہ آپ ہٹ جائیے۔ جس طرح آپ سستا رہے ہیں اسی طرح جانور کو بھی راحت میسر آ جائے۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پاؤں رکھ کر شکوہ کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ جب مالک آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شکوہ کر رہا ہے، تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے مشقت کا کام اس کی طاقت سے زیادہ لیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو ایک چڑیا آتی ہے، پھڑپھڑا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچائی، اور فرمایا کہ یہ شکایت کر رہی ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اس کے بچے جو تھے وہ اٹھا لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں پہنچا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کے لیے احکامات بیان فرمائے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانوروں کے لیے احکامات بیان فرمائے ہوں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے لیے، تہذیب و ثقافت کے لیے، کلچر کے لیے کچھ ہدایات نہ فرمائی ہوں گی؟ ایسا ممکن ہی نہیں، کلا و حاشا۔ لیکن دین سے دوری کے نتیجے میں ہم لوگ، معاشرے کا ایک بڑا طبقہ دین سے اس کا تعلق اتنا ہے جیسا کہ ایک ٹوپی کا جو مسجد کی ٹوپی ہوتی ہے کہ جس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد کی ٹوپی کو اٹھا کر سر پہ رکھ لیتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اب تو الحمدللہ لوگ اپنی ٹوپی لے کے آنے لگے، اہتمام کرنے لگے، لیکن ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے اور بہت سے علاقوں میں وہ وقت ابھی بھی باقی ہے کہ لوگ ننگے سر آتے ہیں اور ٹوپی مسجد کی پہنتے ہیں، پہنتے وقت تو وہ ٹوپی سر پہ ہوتی ہے، لیکن جب کام ختم ہو گیا تو آپ کو راستے میں کہیں پڑی ہوئی ملے گی یا جاتے ہوئے بھول گئے تو اب واپس آ کر ڈبے میں رکھنے کی زحمت کون کرے؟ مسجد کے دروازے پہ لٹکا دی یا پھر کسی اسکوٹر پہ رکھ دی یا کوئی سائیکل پہ رکھ دی۔ تو ہم دین کے ساتھ اس طرح ہمارا تعلق ہے کہ جب ہمارا معاملہ پڑتا ہے ایسا جس کے اندر دین معاون ہو سکتا ہے تو وہ دین ہمارے سر پہ ہوتا ہے، لیکن جب ہماری ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو کہاں کا دین اور کہاں کی شریعت اور کہاں کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات وہ ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے دین سے اس طرح کا تعلق رکھنے لگے تو بہت سی چیزیں میڈیا کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے جو ہندوانہ رسومات تھیں یا یہودیانہ رسومات تھیں یا عیسائیوں کی رسومات تھیں، وہ لاشعوری طور پہ ہمارے کلچر کا حصہ بنتی چلی گئیں، اور بعض چیزیں وہ مقام حاصل کر گئیں جو مقام ان کا حق نہیں تھا، بلکہ حق تو یہ تھا کہ ان کی طرف التفات ہی نہ کی جاتی، لیکن اس کے باوجود ان کی طرف التفات کی گئی۔ التفات کرنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ اس پہ اکتفا کیا گیا کہ نالج حاصل کر لی گئی، معلومات حاصل کر لی گئیں، بلکہ ان کو اپنا لیا گیا، اور پھر اپنانے کے بعد اس کو بڑے اہتمام سے منایا جانے لگا، اور پھر ہمارے میڈیا نے بھی اس کو پروموٹ کیا، ہمارے روشن خیال لوگوں نے بھی اس کو پروموٹ کیا اور کہا کہ یہ ایک خوشی کی بات ہے، ایک تفریح کی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف رسم ہے یا ایک گھناؤنی سازش ہے۔ اور میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اس بات کا تعلق ہے 14 فروری کے ایک تقریب سے، جس تقریب کا نام ویلنٹائن ڈے رکھا گیا ہے، اور مسلمان معاشرے کے اندر اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہو گئی ہے۔
اچھے شریف معززین وہ بھی اس کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال رہے ہیں، اور اس کو بڑے اہتمام سے منایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ مسلمانوں کے خوشی کا دن نہیں تھا، محبت کا دن نہیں تھا۔ مسلمانوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے وہ اس انداز سے فرمائی ہے، اور ایسی محبت کی تلقین فرمائی ہے جو محبت پاکیزہ ہے، جس کے اندر شرافت ہے، جس کے اندر پائیداری ہے، جس کے اندر دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ان لوگوں کو ایسی محبتوں کی ضرورت ہے یا ایسے دن منانے کی ضرورت ہے جن کے اندر ہر چیز مفاد کے ترازو میں تولی جاتی ہے، جن کی نگاہیں خود غرض ہیں، جن کے تصورات خود غرضی پہ مشتمل ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو مختلف دنوں کا انتخاب کرنا اور ان دنوں کو منانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسلمان نام کی جو قوم اور ملت ہے اس کے لیے اس قسم کے دن بنانا، اس قسم کے دنوں میں حصہ ڈالنا، یہ انسان کی عقل سے بڑی بعید بات تھی، لیکن لاشعوری طور پر دین سے دوری کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اور بعض مواقع پہ بعض علاقوں میں تعجب ہوتا ہے کہ عید کا دن اتنے اہتمام سے نہیں منایا جاتا جتنا ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور بہت سو کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا پس منظر کیا ہے، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے، اس کے ذریعے سے وہ کس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے معاشرے کے مضبوط قلعے کے اندر جو ایک اسلامی کلچر سے وابستہ ہے، جس کے پاس اپنا کلچر ہے، اپنا نظام حیات ہے، جس کے بعد اپنا نظام تعلیم ہے، جس کے پاس اپنی اخلاق ہیں، اپنے اقدار ہیں، اور جن کے پاس معاملات، معاشرت، تہذیب و تمدن ہر چیز مکمل موجود ہے، اس مضبوط قلعے کے اندر نقب لگا کر کیا چیز چوری کرنا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کو داخل کرنا چاہ رہے ہیں، بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تفریح کا دن ہے، اور تفریح کے طور پہ اگر منا لیا گیا تو کیا حرج ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو نہ مدر ڈے بنانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو نہ فادر ڈے بنانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو نہ ویلنٹائن ڈے منانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو نہ بسنت منانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایسی پاکیزہ محبت کے طریقے سکھلا دیے جو ہماری آخرت سے جڑے ہوئے ہیں، اور آخرت کا معاملہ آنکھ بند کرنے کے بعد سے شروع ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایسا ہے ہی نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اپنی ماں سے غافل ہو جائے، مسلمان اپنے باپ سے غافل ہو جائے، یا ماں باپ اپنی اولاد سے غافل ہو جائے۔ اس طرح مضبوط رشتوں سے جوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھلایا گیا کہ پروردگار کی ناراضگی یہ منحصر ہے باپ کی ناراضگی میں۔ مسلمانوں کو یہ سکھلایا گیا کہ تمہارے جنت کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ باپ ہے اور ایک دروازہ ماں ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھلایا گیا کہ تم اللہ کی خوشنودگی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے برگزیدہ بننے چاہتے ہو، جنت کا مستحق بننا چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھو اور ماں باپ کے سامنے عاجزی کرو۔ اور مسلمانوں کو یہ سکھلایا گیا، مسلمان بچوں کو، مسلمان کی نوجوان نسل کو یہ سکھلایا گیا کہ تم کو مقبول ترین حج عمرے کا ثواب پانا ہے تو اپنے ماں باپ کا دیدار کر لو۔ جب تم اپنے ماں باپ کا دیدار کر لو گے تو تمہیں مقبول ترین حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو سوال کرنے میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، بار بار دیکھنے پہ ہی ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 70 مرتبہ دیکھو گے تو یہی ثواب ملے۔ تو مسلمانوں کا ہر دن خوشی کا دن ہے، فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، اس کے لیے کوئی خاص دن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھلایا گیا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔
ماں کی اطاعت کرو گے، چاہے وہ ماں کافر کیوں نہ ہو، اس کی جو شریعت سے باتیں ٹکراتی نہیں ہیں ان باتوں کے اندر اس کی اطاعت کرو گے، اس سے صلہ رحمی کرو گے تو جنت تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ ہاں، ان لوگوں کو ان دنوں کی منانے کی ضرورت ہے جن کے ہاں خاندانی نظام درہم بھرم ہو چکا ہے، جہاں پر اولاد کو اپنی ماں کی محبت کا اندازہ نہیں ہے، جہاں پر اولاد کو اپنے باپ کی محبت کا اندازہ نہیں ہے، جہاں پر یہ خونی رشتے بالکل ظہور پذیر ہو چکے ہیں، لوگ بھول چکے ہیں، جہاں پر ایک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کو تو مقام حاصل ہے لیکن ایک سچی ماں اور سچے باپ کو مقام حاصل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے مدر ڈے کی ضرورت ہے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کر کے آ جاتے ہیں، اور ماں باپ ساری زندگی انتظار کرتے ہیں اس دن کا جس دن باپ کا دن منایا جائے یا جس دن ماں کا دن منایا جائے، اور پھر گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، ایک گلدستہ دے کے ہائے بائے کر کے چلے جاتے ہیں، اور وہ برسوں کی محبتیں اور وہ برسوں کے ارمان دل کے اندر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر سسکنے لگتے ہیں، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ایسی قوموں کو، ایسے لوگوں کو فادر ڈے بنانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو مدر ڈے بنانے کی ضرورت ہے کہ جن کے ہاں ماں باپ صرف دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جبکہ مسلمان اس کو تو اللہ رب العالمین کے رسول نے سکھلا دیا کہ تم دنیا میں آئے ہو جنت کے حصول کی کوشش کرنے کے لیے، اور تمہیں جنت جو آسان طریقے سے مل سکتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے پاس مل سکتی ہے، اور اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کی تو تم کو فلاں فلاں نعمتیں میسر آئیں گی۔ اسلام نے تو یہ سکھلایا کہ تم اپنے بزرگ کی، جو عمر کے اندر بزرگ ہے، اس کی خدمت کرو گے، اس کو خوش رکھو گے تو تمہیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارا اس طرح احترام نہیں کروا لیا جائے گا۔ تم عمر کے اندر برکت چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ تو جس مذہب کی تعلیمات اتنی روشن ہوں اور اس کے فالوورز، اس کے ماننے والے اتنی اندھیری اور تاریکیوں میں سر پھوڑ رہے ہوں تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے حسرت کی بات ہے کہ مسلمان ہندوانہ طریقے پر یا عیسائیوں کے طریقے پر یا یہودیوں کے طریقے پہ، غیر مسلموں کے طریقے پہ اپنے کلچر کو ڈیولپ کریں، اپنا کلچر بنائیں، اپنی ثقافت کو اس پہ استوار کریں، تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر ویلنٹائن ڈے بڑی زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ 8-10 سال پہلے پاکستان میں اس کو کوئی جانتا نہیں تھا سوائے ان لوگوں کے جو مغرب کے اندر جایا آیا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی دن ہے، اور جس دن کا نام محبت کا دن منانے کا رکھ دیا گیا، محبت کا دن، خوشیوں کا دن، محبت بانٹنے کا دن، لیکن اس کے پس پردہ جو حقائق ہیں یا اس کا سبب وجود ہے وہ معلوم نہیں۔ اس کے بارے میں مختلف باتیں لکھی گئیں۔ ایک بات جو لکھی گئی وہ بڑی عجیب غریب ہے کہ ویلنٹائن ڈے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویلنٹائن ایک پادری تھا اور اس پادری کو ایک راہبہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اسلام تو چونکہ آئین فطرت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام فطرت سے بغاوت کرنا سکھلاتا نہیں ہے، بلکہ اسلام حد بندی کر دیتا ہے کہ تم اپنی تمام خواہشات جو اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر رکھی ہیں ان خواہشات کو پورا کرو، لیکن یہ حد بندی ہے، اس حد کے اندر رہتے ہوئے پورا کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر محبت کی خواہش رکھی تو اس خواہش کو پاکیزہ کر لو، اپنے ماں باپ سے محبت کرو،
اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنے بزرگوں سے محبت کرو، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرو، اپنے اعزا رشتہ دار سے محبت کرو، اپنے دین سے محبت کرو، اپنے شعار اسلام سے محبت کرو، بیت اللہ سے محبت کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو، بزرگان دین سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، صلحاء سے محبت کرو، اتقیاء سے محبت کرو، اور انسانیت سے محبت کرو، انسانی ہمدردی اپنے اندر رکھو۔ یہ تمام چیزیں سکھلا دی گئیں۔ محبت کرنی ہے تو یہ پاکیزہ محبت تمہاری رکھی۔ اسی طریقے سے تمہارے اندر اگر غصہ رکھا ہے تو اسلام نے کہا بیجا غصہ نہ کرو۔ غصہ اگر کرنا ہے تو اللہ کے باغیوں پہ غصہ کرو، اللہ کے دشمنوں پہ غصہ کرو، اللہ کی شعار جو اسلام کے شعار ہیں ان شعار کی بے حرمتی کرنے والوں پہ غصہ کرو، اللہ کے دشمنوں سے غصہ کرو، اور اس کا اگر کبھی مظاہرہ کرنے کا موقع ہے تو میدان جہاد میں غصے کا اظہار کرو۔ سارے مقام بتا دیے، اور یہ سارے مقام تعمیر انسانی کے لیے ہیں۔ اس کے مقابلے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم کو کسی کے اوپر ناحق غصہ آ جائے تو یہ غصہ پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پھر بھی غصہ نہیں تھم رہا تو جا کے وضو کر لو، لیکن بے موقع غصہ نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اگر تم موقع کے اوپر جو موقع غصے کا نہیں ہے اس وقت تم نے غصے کو ضبط کر لیا، تم کو فلاں فلاں اجر ملے گا۔ حد بندی کر دی۔ اسی طریقے سے تم خواہشات رکھتے ہو، نفسانی خواہشات رکھتے ہو، تو ان نفسانی خواہشات کو تم جائز طریقے سے پورا کر لو۔ تم شادی کر لو، ایک سے گزارا نہیں تھا 2 کر لو، 2 سے جی نہیں بھرتا 3 کر لو، 3 سے جی نہیں بھرتا 4 کر لو، لیکن ناجائز طریقے سے جس سے انسانیت شرما جائے، جس سے انسانیت کی تذلیل ہو، وہ کام مت کرنا۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر عیسائی مذہب میں کوئی آدمی اس وقت تک اللہ کا برگزیدہ بندہ جب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ فطرت سے بغاوت نہ کر لے۔ اب ان کے مختلف قسم کی ریاضتیں ہیں۔ کوئی آدمی راہب بن رہا ہے تو اپنے نفس سے بغاوت کی، اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس قسم کی اطلاع آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں حضرات کو بلایا، تینوں حضرات کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں چھاؤں میں بھی بیٹھتا ہوں، اور جیسا موقع ویسے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں۔ تو اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر میرے راستے سے انحراف کرو گے تو تم ہم میں سے نہیں ہوگے، تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں راہبوں کو کیا ہے کہ کوئی آدمی راہب کا مقام اس وقت حاصل کرے گا جب فطرت سے بغاوت کر لے گا، اور اس کے لیے رات میں جاگ رہے ہیں، دن میں جاگ رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی ہسلی کے اندر سوراخ کر لیا، سوراخ کر کے اس میں کنڈا لگا لیا، کنڈا لگا کر زنجیر سے اس کو چھت کے اوپر کنڈا لگا کے اس سے باندھ دیا کہ اگر نیند سے مغلوب ہو کر جھونکا آئے تو میرے اس ہسلی کے اوپر تکلیف ہو جس تکلیف سے میں اٹھ جاؤں۔ کسی نے راہب بننے کے لیے یہ طریقہ اپنایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، کسی نے کہا میں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہوں گا، کسی نے کہا میں دھوپ میں ہی رہوں گا، مختلف طریقے اپنائے۔ تو اسی طریقے سے راہب بننے والوں نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ ہم شادی نہیں کر سکتے، یعنی راہب وہی آدمی بن سکتا ہے جو غیر شادی شدہ رہے ساری زندگی۔ تو ویلنٹائن ایک پادری تھا، اور اس پادری کا عشق ہو گیا ایک راہبہ سے، اور ظاہر سی بات ہے جب عشق ہوا تو عشق تو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حبک الشیء یعمی و یصم، کہ تمہاری کسی چیز کی محبت تم کو اندھا اور بہرا کر دیتی، تو اس کو محبت نے اندھا کر دیا۔ اس نے راہبہ کو یہ بات بتلائی کہ دیکھو 14 فروری آئے گی، اس دن اگر کوئی راہب اور راہبہ ملاقات کر لے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے،
تو اس طرح اس نے راہبہ کو اس گناہ کے اوپر آمادہ کیا، اور آمادہ کرنے کے بعد اس نے 14 فروری کو وہ حرکت صادر کر دی جس حرکت کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور پھر وہ راز راز نہیں رہا، افشا ہو گیا، تو وہاں کے جتنے لوگ تھے علاقے والے ان سب نے مل کر اس راہب اور راہبہ کو قتل کر دیا۔ گویا کہ ایک گناہ کا صدور ہوا، اس گناہ کی پاداش کے اندر ویلنٹائن کو قتل کر دیا گیا، مردار کر دیا گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد، کچھ نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ اس کو شہید محبت کا درجہ دیا جائے، اور ویلنٹائن کو شہید محبت کا درجہ دیا گیا، اور شہید محبت کا درجہ دینے کے بعد انہیں ویلنٹائن ڈے کی بنیاد رکھی۔ اس طرح یہ ویلنٹائن ڈے وجود میں آیا۔ گویا کہ اس کے پیچھے اور اس کی سبب وجود یا اس کا سنگ بنیاد بے غیرتی پہ رکھا گیا، اس کا سنگ بنیاد اللہ کی نافرمانی پہ رکھا گیا، اس کا سنگ بنیاد انسانیت کی تذلیل پہ رکھا گیا، اس کا سنگ بنیاد انسان کو رسوا کر کے رکھا گیا۔ یہ ہے ویلنٹائن ڈے، اور یہ ہے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت، اور یہ ویلنٹائن صاحب کا یہ ہے کردار جن کو شہید محبت کا خطاب دیا گیا، اور جن کو محبت کے دن کے طور پہ، جس کو محبت کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور مسلمان اس کو اپنا رہے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے سے 8-10 سال کے اندر پاکستان میں یہ آیا، اور میڈیا اس کو بڑا پروموٹ کر رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ، اخبارات، 14 فروری کے اخبار کو آپ اٹھا کے دیکھیے تو انتہائی ذو معنی گھناؤنے جملوں سے اخبار کے پورے صفحے بھرے ہوتے ہیں، اور اخبار کے اوپر جو بیل بنائی جاتی ہے تو ویلنٹائن ڈے کے نام سے بنائی جاتی ہے، جیسے کہ یہ کوئی مقدس دن ہے اور کوئی محترم دن ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ دکانوں کو آراستہ کیا جاتا ہے ایسے کارڈوں سے، جن کارڈوں کے بنیاد اس بات پہ ہوتی ہے کہ تم ایسا کارڈ دو کہ ہر کچھ تمہارے دل کی بات یہ کارڈ کر دے۔ اور اس ویلنٹائن ڈے کا پس منظر جب معلوم ہو گیا تو ہم چلتے ہیں یورپ، اور یورپ میں چل کے دیکھتے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے کیسے منایا جا رہا ہے۔ یورپ کے اندر جو لوگ وہاں گئے اور اس دن کو مناتے ہوئے دیکھا تو وہاں پر دیکھا گیا کہ لوگ برہنہ اپنی شرمگاہوں کے اوپر اپنے محبوب یا محبوبہ کا نام رکھ کر روڈ کے اوپر ننگے چلتے ہیں، اور اس دن انتہا درجے کی شراب پی جاتی ہے اور عصمت دری کی جاتی ہے۔ اور یہ دن ہم جن پرست لوگ بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، تو ہم اندازہ کر لیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اور ویلنٹائن ڈے یہ صرف ایک محبت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ عصمت دری کا دن ہے، شراب نوشی کا دن ہے، بے غیرتی کا دن ہے، عریانی کا دن ہے، فحاشی کا دن ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا کلچر ہے، اس کے پیچھے ایک گھناؤنی سازش ہے، اور مسلمان سدھاپے کے اندر اس کو اپنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ گناہ کی جب حقارت دل سے ختم ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ کے بڑا ہونا ختم ہو جاتا ہے تو پھر گناہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی اگر معاشرے کے اندر اس چیز نے گھر کر لیا اور معاشرے کے اندر اس چیز نے جگہ بنا لی تو یاد رکھیے کہ جس طرح یورپ کے اندر ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ نوجوان نسل اس دلدل کے اندر پھنستی چلی جائے گی۔ تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا پرچار کریں کہ ویلنٹائن ڈے گناہونی سازش ہے، ایک اللہ کی معصیت کا راستہ ہے، اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے، ایک بے غیرت کی یاد بنانے کا دن ہے۔ مسلمانوں کے پاس اتنی روشن تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ کے ابواب کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روشن کردار لوگ موجود ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ موجود ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر محمد بن قاسم جیسے لوگ موجود ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے ادبا، صلحاء، اتقیاء، محدثین، فقہاء جیسے لوگ موجود ہیں۔ تو اس ناپاک شخص کا دن منایا جائے؟ اگر دن منانا ہے تو خلفائے راشدین کے دن ہے، اگر دن منانے صحابہ کے دن ہیں،
اگر دن منانے ہیں مسلمان جرنیلز کے دن ہیں، مسلمانوں کی تاریخ روشن ابواب سے مرتب ہوئی. ایک بے غیرت شخص، بے حیا شخص، اللہ کا باغی شخص، جس کا انجام میں بد اس کے گناہ کی سزا میں ہوا، اس کا دن مسلمانوں کے کلچر میں منایا جائے، اسلامی سلطنت میں منایا جائے، اور اس کے اندر لوگ کردار ادا کریں، اخبارات اپنا حصہ ڈالیں، اس کے اندر میڈیا اپنا کردار ادا کرے، اور ٹاک شو کے اندر اس پہ ڈسکس کیا جائے، اور ایسے پروگرام دکھائے جائیں جن پروگراموں میں محبت کے پیغامات ہوں. اسلام محبت سے نہیں روکتا. محبت کرنی ہے تو پاکیزہ محبت کیجئے، اپنی ماں سے محبت کیجئے، اپنے باپ سے محبت کیجئے. ماں باپ کے لیے تو اولڈ ہاؤسز ہیں، کچرا کڈیاں ہیں. اولاد کے لیے جو گناہ کے نتیجے میں وجود میں آئے اس کو کچرا کنڈی میں ڈال دیں، ان کو چھیپا ویلفیئر کے جھولوں میں ڈال دیں، ایڈیز سینٹر پہنچا دیے جائیں. یہ اسلامی کلچر نہیں، یہ اسلامی سوچ نہیں. اسلام کے پاس بڑے روشن ستارے موجود ہیں. اگر کسی دن کی یاد منانی ہے تو تاریخ بڑی پڑی. 1400 سالہ تاریخ ایسی روشن ہے کہ ہر تاریخ کے اندر ہر ایک فرد فرید ہے، اپنی ذات کے اندر انجمن ہے جس کے اوپر قومیں فخر کرتی. اگر دن منانا ہے تو فتح مکہ کا دن، اگر دن منانا ہے فتح بدر کا دن، اگر دن منانا ہے غزوہ خندق ہے، غزوہ حنین ہے. اگر خوشی کا دن منانا ہے تو اس آیت پہ خوشی منائیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کو دیکھ کر یہودی اپنی انگلیاں چبا گئے کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو بطور خوشی کے مناتے، بطور عید کے مناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات فرما گئے، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ کے دشمنوں کی عیدوں میں شرکت سے اجتناب کرو. بہقی کی روایت ہے. اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی عام ہو، تو یاد رکھیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں کہ بے غیرتی کتنی انتہا میں جائے گی، اس کی انتہا کیا ہوگی، اس کا انجام کیا ہوگا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ذمہ دار نوجوان وجود میں نہیں آئیں گے، ایسے نوجوان وجود میں آئیں گے جو حواس باختہ ہوں گے، جو بد کردار ہوں گے، جن سے انسانیت شرما رہی ہوگی، جن سے زمین پناہ مانگ رہی ہوگی، جن کی حرکات سے آسمان اور چرخ بری کانپ رہا ہوگا. ہمارے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے آئیڈیل خلفائے راشدین ہیں، ہمارا آئیڈیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں. ہمارے آئیڈیل عمر بن عبد العزیز ہیں، ہمارے آئیڈیل طارق بن زیاد ہیں، ہمارے آئیڈیل خالد بن ولید ہیں، ہمارے آئیڈیل محمد بن قاسم ہیں، ہمارے آئیڈیل محمد بن قاسم کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، ہمارے آئیڈیل نور الدین زنگی ہیں. ہماری تاریخ بھری پڑی، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اتنے گھناؤنے حرکتوں کے ارتکاب کرنے والے شخص کا دن منائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، سرکاری سطح پہ پروموٹ کیا جائے، میڈیا کے ذریعے سے پروموٹ کیا جائے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پروموٹ کیا جائے. یہ صرف ایک دن نہیں ہے، ایک کلچر ہے، ایک گھناؤنی سازش ہے. مسلمانوں کو تو دیکھیے کہ بھول پن میں اس کو اپنائے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں شیو سینا والے جو ہندو ہیں، جو بتوں کو مانتے ہیں، جو پیشاب پیتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا.
انہیں کچھ عرصہ پہلے ایسی تمام دکانوں کو آگ لگا دی جن دکانوں کے اندر یہ بے غیرتی کے کارڈ بٹ رہے تھے، بیچے جا رہے تھے. انہوں نے اعلان کیا یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں. مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنی پستی میں چلے گئے. جو ساری انسانیت کو راہ ہدایت دکھلانے آئے تھے، وہ مسلمان جو امن کا پیغام دینے آئے تھے، وہ مسلمان جو خوددار تھے، وہ مسلمان جو غیور تھے، وہ مسلمان جن کے اندر امنگیں تھیں، جن کے اندر ولولہ تھا، وہ مسلمان جو مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آئے تھے، وہ مسلمان جنہوں نے رستم کے دربار میں کہا تھا اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم خودرو پودے نہیں ہیں، ہم ایکٹر نہیں ہیں، ہم فیکٹر ہیں. ہم معاشرے کے اندر ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے دماغ سے سوچنا ہوگا، ہماری نگاہ سے دیکھنا ہوگا، ہمارے قلم سے لکھنا ہوگا، ہمارے قدم پر قدم رکھ کے چلنا ہوگا اگر انسانیت کا راستہ دیکھنا. ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ان ماں باپ کو کیا ہو گیا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ ویلنٹائن ڈے منائیں، ویلنٹائن ڈنر رکھا جائے، اس میں فحاشی کی جائے، اس میں بے غیرتی کی جائے. ایسے ہوٹلز ہیں جن ہوٹلز کے اوپر ویلنٹائن ڈے کے موقع پر مرد عورت جمع ہوتے ہیں، پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر لائٹ بند کر دی جاتی ہے اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے کہ آسمان اور چرخ بری کانپ رہا ہوتا ہے اور زمین تھرا رہی ہوتی. یہ اللہ کی حلیم صفت ہے کہ زمین پھٹ نہیں جاتی اور وہ دھس نہیں جاتے. کہاں گئے وہ غیرت مند لوگ؟ کہاں گئے وہ ہوش مند لوگ؟ کہاں گئے وہ مفکرین؟ کہاں گئے وہ رائٹرز جن کے قلم تھکتے نہیں ہیں مدارس کے خلاف لکھتے ہوئے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کو ہر چیز میں اسلام کی دہشت گردی نظر آتی؟ ان کے قلم کیوں گم ہو گئے؟ ان کے قلم کیوں حرکت نہیں کرتے اپنی قوم کی تعمیر کے اندر، اپنی قوم کے اندر غیرت پیدا کرنے کے لیے؟ ان کے قلموں کو کیا ہو گیا؟ ان کی سیاہی کیوں خشک ہو گئی؟ ان کے دماغ کیوں سن ہو گئے؟ ان کی آنکھیں کیوں اندھی ہو گئی؟ ان کو کیا یہ صدائیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا بے غیرتی کے واقعات ان کی نگاہوں سے نہیں گزرتے؟ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اپنے چاہنے والوں کو پہچانیے، اپنے سے محبت کرنے والوں کو پہچانیے، پاکیزہ محبت کیجیے. ناپاک محبت کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام آزادی دیتا ہے، آوارگی کی اجازت نہیں دیتا. آزادی کے نام پر آوارگی پھیلائی جا رہی ہے. اسلام نے آزادی سے نہیں روکا. اسلام سے زیادہ آزاد مذہب کوئی نہیں، جس نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی؟ سانپ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا، بچھو کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا. وہ تو غلامی کے راستے ہیں. پوپ کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا، وہ غلامی کے راستے تھے. اسلام نے آزادی کا تصور دیا ہے، اور جو لوگ آزادی کے نام پہ بات کرتے ہیں وہ آوارگی پھیلا رہے ہیں، وہ آوارگی کا پرچار کرنا چاہتے ہیں. جو روشن خیالی کی بات کرتے ہیں وہ ظلمت قدوں کے اندر ظلمت پھیلانا چاہتے ہیں. اسلام سے زیادہ روشن خیال کوئی نہیں ہو سکتا، اسلام سے زیادہ جدت پسند کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، جتنے طریقے ہیں، وہ سارے بے غیرتی کے طریقے ہیں، عورت کو ذلیل کرنے کے طریقے ہیں. بتلائیے، اسلام نے عورت کو اس کے مقام پر رکھ کر بلند مقام عطا کیا، ماں بنا کر اس کو مقام عطا کیا ہے.
بہن بنا کر اس کو مقام عطا کیا ہے، گھر کی ملکہ بنا کے اس کو مقام عطا کیا ہے، اور بھائی کو بھی کہا تم اس کے محافظ ہو، بیٹے کو بھی کہا تم اس کے محافظ ہو، باپ کو بھی کہا تم اس کے محافظ ہو، شوہر کو بھی کہا تم اس کے محافظ ہو۔ کتنے مضبوط قلعوں کے اندر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے لی۔ آئیے یورپ چلیں اور دیکھیں کہ اس عورت کو مقام جو دیا گیا ہے، ایک معشوقہ بنا کر، ایک زانیہ بنا کر، اپنی ہوس پوری کرنے کا ذریعہ بنا کر، شوکیس میں بٹھا کر اس کے اعضاء کو واضح کر کے، اس کو عریاں کر کے، اپنی چیزیں فروخت کر کے اس کو مقام دیا ہے۔ ہم اپنی بہنوں کو بتلائیں، ہم اپنے بزرگوں کو بتلائیں، ہم اپنے ماؤں کو بتلائیں کہ تمہیں عزت کے نام پر ذلیل کیا جا رہا ہے، تمہیں عزت کے نام پر رسوا کیا جا رہا ہے، تمہارے ناموس پہ بٹا لگایا جا رہا ہے۔ تم تو قوم کی ماں تھی، تمہاری گود میں خالد بن ولید پروان چڑھتے رضی اللہ تعالی عنہ، تمہاری گود کے اندر محمد بن قاسم پروان چڑھتے، تمہاری گود کے اندر محدثین فرمان چڑھتے، تمہاری گود کے اندر اتقیاء پروان چڑھتے۔ تم کو حواس باختہ کر دیا، تم کو رسوا کر دیا، تمہیں ذلیل کر دیا، اور محبت کے نام پر ہو رہا ہے، روشن خیالی کے نام پہ ہو رہا ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کس کا نقصان کیا، اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کس کو رسوا کیا، اور ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ تباہی کا راستہ ہے، وہ رسوائی کا راستہ ہے، وہ پستی کا راستہ ہے، وہ نامرادی کا راستہ ہے، وہ بدبختی کا راستہ ہے، وہ ناکامی کا راستہ ہے۔ آپ سوچئے کہ اسلام نے عید کا دن رکھا، اور کتنا پاکیزہ، کتنا پاکیزہ، کتنا حسین، کہ گھر سے نکلو، صاف ستھرا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، راستے کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے چلو، اور جب تم آؤ اپنے عید کا آغاز کرو تو پھر تم 2 رکعت 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز کی صورت میں ادا کرو، پھر تم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ اپنی منزلوں کی طرف جاؤ، اپنے خاندان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھاؤ۔ دوسری عید کا موقع آتا ہے تو ہم کو یہی سکھلایا جا رہا ہے، یہی بتلایا جا رہا ہے کہ بقرعید، عید الاضحیٰ کو کس طرح تمہیں منانا ہے۔ اسلام کی عیدیں تو ایسی ہوتی ہیں، پاکیزہ، محبت سے سرشار، بے غیرتی سے دور، غیرت سے پر نور۔ اور پھر 14 فروری کو بسنت 14 فروری کے بعد بسنت کی تیاری شروع ہو رہی، اور کہا جاتا ہے کہ کیا حرج کی بات ہے کہ اگر خوشی کا ایک موقع بنا لیا جائے، آپ بے شک خوش ہوئیے، لیکن کسی مردے کی لاش پر بیٹھ کے ڈھول تھاپ نہ بجائیے، پڑوسی کا خیال رکھیے۔ اسلام تو یہ سکھلا رہا ہے کہ تم نوافل بھی پڑھ رہے ہو تو جو سو رہا ہے اس کا خیال رکھو، اونچی آواز سے نہیں پڑھنا۔ یہ صرف بسنت نہیں ہے، یہ بے غیرتی کا ایک تہوار ہے، اور بے غیرت شخص نے اس کو مزید ترویج دی۔ اور جو لوگ جانتے ہیں بسنت منانے کے واقعات، اس کے اوپر لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ سیدھا سادہ تہوار ہوتا تو بات سمجھ میں آتی، یہ بے غیرتی کا تہوار ہے، یہ خونی تہوار ہے۔ اس دن کتنے لوگوں کی دھاگے سے اور مانجے سے گردنیں کٹ جاتی، کتنے حادثات ہو جاتے ہیں، ہوائی فائرنگ کے ذریعے کتنے لوگ، کتنے چراغ گل ہو جاتے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی، کتنی عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ اگر یہ سیدھا سادہ تہوار ہے تو کیا وجہ ہے کہ اتنی شراب منگوائی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اسلحے کے کارتوس خریدے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ڈھول اور تھاپ کا انتظام کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے ہوٹل میں کمرے بک کیے جاتے ہیں؟ یہ معاملہ سیدھا سادہ نہیں ہے، سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، پاکیزہ لوگوں کو ناپاک کیا جا رہا ہے۔
تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، سفر کی نحوست کی باتیں تو بڑے زور و شور سے کی جاتی ہیں اور سفر کی نحوست سے پناہ مانگی جاتی ہے، ان بدعملیوں کی نحوست سے نہیں ڈرتے جو کہ یقینی نحوست ہے، جس کا ذکر قرآن میں منحوس قرار دیا گیا ہے، جس کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم سوچیں اور سوچنے کے بعد اپنی زندگی سے ایسی منحوس چیزوں کو، ایسی خونی چیزوں کو، ایسی بے غیرتی والی چیزوں کو نوچ کے پھینک دیں۔ جس طرح اگر کسی آدمی کے دل میں درد ہو تو وہ 1 منٹ سکون سے نہیں بیٹھتا، اسی طریقے سے اگر امت کے دل کے اندر درد ہو تو 1 منٹ سکون سے نہ بیٹھیے، اس کا پرچار کیجئے۔ اگر یہاں پر میڈیا کے افراد موجود ہیں تو ایمان کا واسطہ ان کو اللہ کا واسطہ، ان کو اللہ کے رسول کا واسطہ کہ اس دفعہ غیرت کا مظاہرہ کیجئے، جرأت کا مظاہرہ کیجئے، ایسے پروگرام ڈیزائن کیجئے، میڈیا پہ دکھلائیے اس کی حقیقت کیا ہے، نہ کہ اس کو پروموٹ کیجئے، نہ کہ اپنے اخبار کو بیچنے کے لیے اس کو مزین کیجئے ویلنٹائن ڈے اور بسنت کے نام سے اور خوبصورت تصویروں کے نام سے۔ گمراہ مت کیجئے، توبہ کیجئے اس وقت سے آنے سے پہلے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ گناہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، امت کے ہر فرد کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معاف نہیں کیا جا سکتا تو اعلانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ڈرنے کی بات ہے، اگر اعلانیہ گناہ کر دیا ہے تو اعلانیہ توبہ بھی کر لیجئے، اور ابھی تک اگر آپ ویلنٹائن ڈے کے مبلغ تھے آج اس کے اینٹی مبلغ بن جائیے، اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو پورا کیجئے۔ اللہ رب